اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیسہ چاہیے علم کے لیے، تعلیم کے لیے، مجھ سے لو. اور خود اتنا علم تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے، ان کی وفات پہ کہا کہ عمر دنیا سے چلے گئے امیر المومنین، اور اگر علم 10 حصے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے تو لوگوں یقین مانو 9 حصے علم، باوجود کہ عمر بھر بیان کرتے رہے، 9 حصے تو وہ ساتھ لے گئے، ایک آدھ حصہ ہم تک پہنچا. اور پھر فرمایا کہ امیر المومنین کا علم ایک ترازو کے پلے میں رکھو اور ہم سب کا علم دوسرے میں پلے میں رکھو تو عمر کا پلہ زیادہ بھاری ہے، رضی اللہ عنہ جھک جائے گا. وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تھی سمجھنا، تو ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، اور ام المومنین ہمیشہ اس علم پہ جو گفتگو فرماتی تھیں مسائل کو حل کر دیتی. اور وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا، حالانکہ وہ خود بہت صاحب علم تھے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس، یعنی ان کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا، یہ 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اس لیے بچوں، یہ جو تم سوشل میڈیا میں ہر ایک کی باتیں دیکھتے ہو نا، ان باتوں میں ہوتا کیا ہے؟ مذہب کے نام پہ سیاست چمکانا، مذہب کے نام پہ جھوٹی روایات بیان کرنا، مذہب کے نام پہ اپنی شہرت، سستی شہرت، اور مذہب کے نام پہ پیری مریدی کا جمانا، اور مذہب کے نام پہ جذبات. تم کبھی علم کی طرف آؤ تو تمہیں پتہ چلے نا کہ علم چیز کیا ہے. جذباتی تقریریں، مارو لڑو، یہ کرو یہ کرو، سیاست فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی، اور جھوٹی روایات، سبحان اللہ، اس پہ تو اتنے جذبات بھڑکتے ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ علم کی طرف آؤ تو پتہ چلے علم کس چیز کا نام. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود جو علم بیان کرتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ ایک مجلس میرے نزدیک 1 سال کے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے افضل ہے. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 6 حضرات پر ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر پہلے بھی بات بیان ہو چکی کہ کن کن کا نام انہوں نے لیا اور پھر ان کو جانچا پرکھا، تو 6 میں سے وہ 2 کے علم یا 3 کے قائل ہو گئے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ شعبی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. اسی لیے مدینہ منورہ میں بہت درسگاہیں کھل گئیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی درسگاہ مدینہ منورہ سے اٹھ کر کوفہ میں جمی، اور حقیقت یہ ہے کہ کوفہ میں امیر المومنین نے جو علم بیان کیا ہے وہ ان کی زندگی کا بہترین حصہ ہے، گولڈن پیریڈ. اور مدینہ منورہ میں جو ان کا گھر تھا، وہاں پہ اس حویلی میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، اور علی بن حسین بن علی، یہ نام ہے پورا، علی حضرت زین العابدین، پھر ان کے والد سیدنا حسین شہید کربلا، اور ان کے والد امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تھے. اور یہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے 92 ہجری میں. اور کربلا کے بعد اصل میں انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، 19-20 برس کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ خلافت اور علم دونوں چیزیں ہمارے خاندان میں جمع ہوں. میرے دادا کو دیکھو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، اور جب اپنی خلافت کا دور آیا تو ہنگاموں میں گزر گئی. اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ علم اور خلافت جمع ہو. تو میرے بچوں، خاندان والوں، بس اپنی حویلی کو، اپنی گھر کو تالے لگا لو اور کنڈیاں لگا لو اور صرف علم اور تعلیم پہ کام کرو. اسی لیے
جب یزید نے حملہ کرایا ہے اس پہ مدینہ منورہ میں، تو سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے سب نے جا کر مدینہ کے گورنر سے کہہ دیا کہ ہمارا ان لڑائیوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہم ایک طرف بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، اور ہمیں پناہ دی جائے۔ وہ دیکھ چکے تھے نا، کربلا ان کے سامنے گزرا تھا۔ نہایت دانشمندانہ، ہم جیسے لوگوں کا یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ وہ اس سے بلند و بالا تھے، امیر المومنین، ان کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، وہ اس سے کہیں بلند و بالا تھے کہ ہم جیسے علم سے کورے اور بے بہرے ان کی کسی بات کی تصدیق تک کر سکیں۔ کثرت عبادت تھی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ مدینہ منورہ میں جمع، اسی لیے بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایات کی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی مجلس میں بھی چلے جاتے ہیں حضرت جو آپ سے یقیناً علم میں کم ہے؟ تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کی مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ ایسی روایت بیان کر دیتے ہیں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنی تواضع اور عاجزی تھی ان لوگوں۔